بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ عز و جل آج کے درس میں جہاں ہم قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، آج ہم پڑھیں گے فعل الامر، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں کہاں کس کس طرح کسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو، یا جو بھی احکامات ہیں یہ کرو یا یہ نہ کرو۔ تو جس کام کا حکم دیا جاتا ہے، جس لفظ کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے، عام طور پر اسے فعل امر کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے فعل نہیں، جس کام سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، جیسے لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، لا تجسسوا، تجسس مت کرو۔ تو فعل امر اور فعل نہیں کو جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو ایک بہت سارا حصہ قرآن پاک کی آیات کا آپ انڈرسٹینڈ اور سمجھ سکتے ہیں، جبکہ آپ کو ان کے مادوں کا ترجمہ آتا ہو۔ فعل امر بنتا کیسے، سب سے پہلے یہ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد کہ کس طرح اس کا جو ہے وہ مادوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ دیکھیں گے۔ تو یہ فعل امر ہے، ثلاثی مجرد سے۔ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے؟ جس کے حروف اصلیہ صرف 3 ہوتے ہیں، تو اس کا فعل امر کیسے بنتا ہے؟ اگر باب ہے فتح یفتح، تو اس کا فعل امر ہے افتح، اجعل، اجعلو، افتح۔ فعل ماضی کے آپ نے پڑھے تھے 6 الفاظ، فعل مضارع کے بھی پڑھے 6، پھر خواتین کے لیے 4، 6 اور 4 ملا کے وہ 10، لیکن فعل امر میں صرف 2 ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو حکم نہیں دے سکتے تو فرسٹ پرسن نکل گیا، پھر آپ جو شخص غائب ہے اس کو بھی حکم نہیں دے سکتے تو تھرڈ پرسن بھی نکل گیا، رہا کون؟ سیکنڈ پرسن جو سامنے ہے۔ سیکنڈ پرسن یا تو سنگولر ہوگا یا پلورل ہوگا۔ سنگولر ہے، واحد ہے تو ایک، اجعل تو بنا، اجعلو تم سب بناؤ، افتح آپ کھولو، اجعلو آپ سب کھولو، انصر آپ مدد کرو، انصرو آپ سب مدد کرو، اضرب تو مار، اضرب تم سب مارو، اسمع تم سنو، اسمعو تم سب سنو۔ تو فعل امر کی خاص نشانی یہ ہے، سمجھانے کے لیے ایک آسان جو ایک وہ دے رہا ہوں، وہ یہ کہ اس کا آخر میں ساکن ہوتا ہے جبکہ یہ واحد ہو۔ اجعل، اضرب، اسمع، انصر۔ اسی طرح آپ نیچے جائیں تو بارک ثلاثی مزید فی میں، ابصر، تصدق، استأذن، بشر، بشر المنافقین بان لهم عذابا علیم۔ منافقین کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب اسے بنانا کیسے ہے اور کہاں؟ اب اس سے ابتدا میں جو حمزہ لگ رہا ہے اس میں کہیں زیر آ رہی ہے، کہیں پیش آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو باب نصر ینصرو کا جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے، چونکہ اس پر پیش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے حمزہ پر بھی پیش ہے اسٹارٹ میں۔ باقی اگر سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زبر ہو یا زیر ہو، ان بوتھ کنڈیشن فعل امر کی جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہی ہوگی، یعنی 2 کنڈیشن۔ سیکنڈ لاسٹ فعل مضارع کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر دیکھ رہا ہے، فعل مضارع کا لاسٹ لیٹر ہے اس پر تو پیش ہوتا ہے، سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر اگر زبر ہے تو فعل امر کے نیچے حمزہ کے نیچے زیر۔ اسی طرح سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے اگر زیر ہے، جیسے یضربو، تو اس زیر کی نسبت سے فعل امر کے حمزہ کو بھی زیر۔ اور باب نصر ینصرو میں سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر چونکہ پیش ہے، لہٰذا اس کے حمزہ پر بھی پیش۔ تو میں ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، ایک بار کہتا ہوں پھر آپ کہیے گا۔ افتح، افتحو، ریپیٹ کیجئے۔ افتح، افتحو، اجعل، اجعلو، اجعل، اجعلو، اسمع، اسمعو، اسمع، اسمعو، انصر، انصرو۔ انصر، انصرو۔ آسان ہے نا، کوئی اس میں مشکل بات تو نہیں ہے؟ دوبارہ، اسمع، اسمعو، اسمع، اسمعو، اضرب، اضربو، اضرب، اضربو، انصر، انصرو، انصر، انصرو، اجعل، اجعلو۔ اجعل، اجعلو۔ سنائیے مطلوب بھائی، آپ سنائیے۔ جی بلال بھائی، اجعل، اجعلو، اجعل تو بنا، اجعلو تم سب بناؤ، ٹھیک ہے، اسمع، اسمعو، اسمع تو سن، اسمعو تم سب سنو۔
اس کے بعد ایک اور مادہ عنصر عنصر عنصرو عنصر تو مدد کر عنصر سب مدد کرو. صحیح ہے. اور مزید ٹھیک ہے. چلیں اب میں نے آپ کے سامنے باب نصر ینصر کا پیج نکال لیا. اب اس کا فعل امر دیکھیے آپ کہ انصر تو مدد کر، ابلغ تو پہنچا، ابسط آپ ایکسٹینڈ کیجئے، اترک چھوڑ دو، احشر جمع کرو، احکم حکم دو، اخرج چلو نکلو، اخلد ہمیشہ رہو، اخلق تخلیق کرو، ادخل داخل ہو جاؤ، اذکر ذکر کرو، اور ارزق رزق دو، اسجد سجدہ کرو. اسی طریقے سے میں بیچ بیچ میں سے کچھ پڑھ لیتا ہوں. میں یہ تھرڈ لائن پڑھ رہا ہوں. ہاں انظر نظر کیجئے، اکفر اکتب لکھیے، اقعد بیٹھ جائیے، اقتل قتل کیجئے، افسق فسق کیجئے، اعبد عبادت کیجئے. برادر بھائی ایک کوشچن ہے، ابھی آپ نے جو بتایا تھا کہ سیکنڈ لاسٹ ورڈ اگر اس کے نیچے زیر ہوگا فعل تو یہاں مضارع پہ کے بھی فعل مضارع کے جیسے یضربو اس طرح ہے اضرب اس وجہ سے احمل. ٹھیک ہے برادر. آپ لکھ رہے تھے اس بات کو، اچھا کیا. جی برادر. اچھا اصبر اصبرو آپ صبر کرو، آپ سب صبر کرو. اعرف اعرفو، اغفر اغفرو. ہم دعا کرتے نا اللہم ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، اغفر لنا. تو اغفر کی جو راہ کا سکون ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل امر ہے. اللہ کو تو ہم حکم نہیں دیتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، لیکن لفظ وہی استعمال ہوتا ہے اغفر. اور پیچھے سے اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ فعل امر کا حمزہ جو ہے جب بھی پیچھے سے کوئی اس کو اعراب ملے گا تو یہ گر جائے گا، یہ اس کی حیثیت نہیں رہے گی، بلکہ وہ پیچھے سے آپ ملا دیں گے. جیسے ربنا اغفر لنا، اگر ربنا کے علاوہ پڑھیں تو اغفر لنا اغفر لنا، لیکن ملائیں گے تو ربنا اغفر لنا، کیونکہ یہ جو حمزہ ہے اسے کہتے ہیں حمزہ وصل. اور حمزہ وصل جو ہے وہ ملانے کے لیے ہوتا ہے. وہ ملانے کے لیے کیوں ہوتا ہے کہ بیسیکلی تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ اس حمزہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اب جیسے آپ کے سامنے یہ لفظ ہے نا یظلم، آج میرے پاس ماؤس نہیں ہے تو مجھے پیڈ سے لکھنا ہے، پتہ نہیں میں لکھ پاؤں گا یا نہیں. تو یظلم لفظ ہے بہت مشکل ہے. اب یظلم میں آلریڈی جو یا ہے وہ فعل مضارع کی ہے، یظلمو یظلمو آفس میں بھول گیا میں. تو یظلمو کو فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی یا گرا دیں، اور یا گرانے کے بعد اس کے آخر کو کر دیں ساکن. اب آپ اس کو پڑھ کے دکھائیں. نہیں حمزہ نہیں لگایا نا، یا گرا دی اور آخر کو ساکن کر دیا، کیسے پڑھیں گے؟ ظلمی ظلمی ہارڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ وا جو ہے وہ ساکن ہے اور سکون سے ابتدا نہیں ہوتی، یا زبر سے سٹارٹ ہوتا ہے، یا زیر سے سٹارٹ ہوتا ہے، یا پیش سے سٹارٹ ہوتا ہے. جو سکون ہے ساکن ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا نہیں ہے. تو ہمیں مجبوراً ایک الف لگانا پڑا تاکہ ہم اس کو کہتے ہیں وصل، ملانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سٹارٹ لینے کے لیے ہمیں ایک ضرورت پڑی کہ حمزہ ہم ایک لگائیں. اب جب حمزہ لگا دیا تو اس کو کیا دیں بھائی؟ زبر دیں، زیر دیں، پیش دیں. تو یہ فیصلہ ہوا کہ جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر کی حرکت ہے وہی ہم اس کو دے دیں گے. تو یہ ہو گیا اظلم اظلمو. ابھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو حمزہ ہے وہ ٹیمپریری ہے. تو جیسے ہی اسے پیچھے سے اعراب ملا ربنا ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا نہیں کہیں گے کیونکہ اغفر کی جو حمزہ ہے وہ تو ہے ہی حمزہ وصل، وہ تو ملانے کے لیے آئی تھی، اسٹارٹ لینے کے لیے آئی تھی، پڑھنے کے لیے آئی تھی. اب ہمیں ربنا کے پیچھے جو نون کا زبر ہے وہ مل گیا تو اسی کو ڈائریکٹ آپ نے غین سے ملا دیا. جب اس کو غین سے ملا دیا تو اس حمزہ کی ضرورت نہیں رہی. تو قرآن پاک میں آپ کو جہاں بھی ملے گا پیچھے سے جب ملائیں گے تو یہ جو ہے وہ حمزہ گر جائے گا. جیسے سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اتبعوا تم سب اتباع کرو،
من لا يسألكم اجرا، جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور وہ ہدایت پر ہے. اتبعوا تم سب اتباع کرو، فعل امر ہے نا، اتبع تم عبادت کرو، اتبعوا تم سب عبادت کرو. اب جب پچھلی والی آیت سے اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے. کیسے؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. تو یہ حمزہ لکھنے میں تو آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا کیونکہ اسے پیچھے حرکت مل گئی. اور اگر میں مرسلین پہ وقف کر دیتا ہوں تو اب میں شروع کروں گا اتبعوا، اتبعوا یا اتبعوا نہیں، اس لیے اتبعوا کہ اس کا جو فعل مضارع ہے اس کی جو سیکنڈ لاسٹ کلمے کی حرکت ہے وہاں زیر ہے، اس کی مناسبت سے اس حمزہ کو زیر ہی دینی ہے، تو پڑھیں گے اتبعوا. کلیئر ہے بات؟ اغفر اغفروا، اکذب جھوٹ بولو، اکذبو تم سب جھوٹ بولو، اکسب کماؤ، اکسب اکسبو تم سب کماؤ، املک مالک بنو، املکو تم سب مالک بنو. اچھا منٹ آنا پڑے گا نا پہلے آگے بڑھنے کے لیے. ابھی جو نماز میں اقامت سے پہلے بولتے ہیں اقیم الصلاۃ، یہ بھی فعل ہماری ہے؟ نہیں، جب وہ خطبے کے آخر میں بولتے ہیں اقیم الصلاۃ، وہ تو فعل امر ہے، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. لیکن ایک جگہ جو ہے وہ فعل ماضی ہوتا ہے کہ نماز قائم ہو چکی ہے. اقیم الصلاۃ کا مطلب تو یہی ہے کہ نماز قائم کرو یا کھڑے ہو جاؤ، جیسے خطبے کے آخر میں امام صاحب بولتے ہیں وہ اقیم الصلاۃ اور نماز قائم کیجیے. ابھی وہ آئے گا فعل اس میں باب افعال میں. اسمع سنو، اسمعوا تم سب سنو، احفظ حفاظت کرو، احفظوا تم سب حفاظت کرو، ارحم رحم کرو، ارحموا تم سب رحم کرو، ارحم لنا ہم پر رحم کیجئے، ہمارے لیے رحم کیجئے. اچھا مثال جب شروع ہوگا نا تو وہاں اس کا شیپ آؤٹ ہو جائے گا. تو جیسا لکھا ہے وہی فعل امر ہے. حب یہ اس کا فعل امر ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا، ربنا اے ہمارے پروردگار، حب لنا ہمیں عطا فرما، کیونکہ وہب یہب کا مطلب ہوتا ہے دینا. اب یہ یہاں حمزہ کیوں نہیں لگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل امر کس سے بنتا ہے، فعل ماضی سے یا مضارع سے؟ پریزنٹ سے بنتا ہے. بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ لاسٹ کو ساکن کر دیں گے، اس کے بعد یا کو حمزہ لگا دیں گے، ختم کر دیں گے، کو گرا دیں گے. یا کو کیا کریں گے؟ گرائیں گے. گرائیں گے. تو کیا بچا؟ حب. اب تو حب ہے، صحیح ہے، یہاں حمزہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں. پہلے حمزہ کیوں لگ رہا تھا؟ ثلاثی مجرد کے باقی ابواب میں حمزہ کیوں لگ رہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ یسمعو ہے نا، دیکھیں یسمعو کے ہم نے آپ نے پڑھا کہ فعل امر میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخر کو کر دیں ساکن، کر دیا بھائی ساکن، اس کے بعد یا کو گرا دیں، یا کو گرا دیا. اب پڑھ کے دکھائیں. نہیں پڑھ سک رہے، جب نہیں پڑھ سک رہے تھے تو حمزہ لگا، اور حمزہ لگا اور اس کے نیچے لگی زیر، تو یہ ہوا اسمع. اسمع، احزن، احسب، احفظ. تو اس حمزہ کی ضرورت کب پڑی؟ کہ جب اس سین سے ہم پروناؤنسیشن نہیں کر سک رہے تھے. تو بات کلیئر ہے؟ جب ہم آتے ہیں مثال میں تو مثال میں تو سسٹم ہی اور ہے. مثال میں یہ ہے جی، زبر کیوں لگا سکتے حمزہ میں؟ زبر اسے نہیں لگا سکتا. میں نے شروع میں بتایا نا کہ یا تو زیر لگے گی یا پیش لگے گا. زیر وہاں لگے گی کہ جہاں پر سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو تو وہاں زیر لگتی ہے، اور جہاں پر پیش ہو جو صرف باب نصر ینصر میں ہوتا ہے تو وہاں پر پیش لگتی ہے، یا باب کرم یا کرم میں بھی ہوتا ہے. تو بہرحال ابھی ہمارے سامنے جو ابواب ہیں اس میں باب نصر ینصر میں چونکہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر پیش ہے اس کی مناسبت سے حمزہ کو پیش دیتے ہیں، اور باقی ابواب میں تمام میں زیر دیتے ہیں. زبر ہو تو بھی زیر، زیر ہو تو بھی زیر. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ٹیمپریری ہے ملانے کے لیے. اب جب ہم مثال میں آئے تو مثال میں ہم نے وہی اپلائی کیا کہ ہم نے آخر کو کیا ساکن. آخر کو ساکن کرنے کے بعد فعل مضارع کی یا، یہ تو یا جو تھی وہ پریزنٹ کے لیے تھی، اب تو یہ پریزنٹ رہا نہیں، تو پریزنٹ رہا نہیں ہم نے اس کو گرا دیا. یعنی ہر ایک چیز کی ایک نشانی ہے نا. ان تینوں کا زبر بتا رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے،
کلیئر؟ اس کی یا بتا رہی ہے کہ یہ پریزنٹ ہے، اور فعل امر کا آخر کا سکون بتاتا ہے کہ یہ فعل امر ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک علامت ہے. تو اب وہ آخر کا آپ نے سکون لگا دیا، آخر میں اس کو تشدید اپنا جزم دے دیا، ساکن کر دیا، اور فعل مضارع کی جو یا ہے وہ چونکہ پریزنٹ فارم بنانے کے لیے تھی، وہ پریزنٹ فارم تو اب ختم ہو گئی، تو اب آخر میں بچا حب. اب یہاں حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. حب تو اس کی جمع کے لیے آپ واو لگائیں گے، حبو، ذر ذرو، کعو، ضع دعو، عد. عد کیوں ہو گیا؟ زبر سے زیر کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کے فعل مضارع میں زیر ہے. ہم نے دال کو ساکن کیا، یا کو گرایا، یہ عید سے ہو گیا. عید وعدہ کرو، جد ڈھونڈو، ذر صف، صل صل ملاؤ یا ملو. اور اگر آگے چلتے ہیں تو عز واض و نصیحت کرو. اب ایک لفظ آ گیا جناب، یہ دو سے بھی جا کر ایک ہو گیا، اکیلا. اللہ اکبر، اتنی کیا تبدیلی آ گئی کہ یہ بالکل اکیلا ہو گیا. خی یہ فعل امر ہے. خی کا مطلب ہے پروٹیکٹ کرو، حفاظت کرو، سیو کرو. یہ کیسے خی ہو گیا؟ اور یہ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. آگے کیا پڑھتے ہیں؟ وفی الآخرۃ حسنہ. اس کے بعد وقینا. تو وقینا کے اندر جو قی ہے نا وہ یہی ہے، و اور قی، بچا نہ ہمیں، کیونکہ یہ فعل امر ہے. اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ ہے، قی بچا نہ ہمیں، وقینا اور ہمیں بچا، عذاب النار عذاب نار سے. اب سوال یہ ہے کہ یہ قی کیسے ہو گیا؟ تو ہم اسی پر آتے ہیں کہ فعل مضارع کا یہ تھا وقا یقی. وقا یقی فعل مضارع فعل امر بنانے کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس آخر کو کرنا ہوتا ہے ساکن. یہ تو آلریڈی ساکن ہے. جب آلریڈی ساکن ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو فرق کرنا پڑے گا نا. فرق کریں گے تو ہی جو ہے وہ فرق پتہ چلے گا کہ یہ پریزنٹ فارم ہے اور یہ فعل امر ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے. تو جس کا آخر کا ساکن تھا تو اس کو گرا دیا. اور فعل مضارع کی جو یہ ابتدا والی یا ہے یہ کس لیے تھی؟ یہ پریزنٹ فارم کو مینشن کرنے کے لیے تھی. یہ بھی گر گئی. کیا بچا؟ بلال بھائی اس کی سیکنڈ فارم کیسے بنے گی؟ قو بنے گی. قو. اب اس میں قو اس لیے ہو جائے گا کہ واو کی نسبت سے قاف کو جو ہے وہ دے دیں گے، پیش دے دیں گے، کیونکہ واو جو ہے وہ پیش کو چاہتا ہے. تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ قی جو ہے فعل امر ہے اور وقینا عذاب النار کے اندر یہی ہے. اب یسعو میں کیا ہوا کہ پھر یہ دوبارہ 2 لیٹرز ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آخر کو ساکن کیا، یہاں پر تو حرکت تھی تو ساکن کر دیا اور یا کو گرا دیا. تو یسعو سے سع، یرث سے رث. اجوف میں کیا ہوا جناب؟ اجوف میں ہو گیا یقول سے قل. یقول سے قل کیسے ہوا؟ اسی قاعدے پر آتے ہیں کہ فعل امر میں ہم کرتے ہیں آخر کو ساکن. کرو بھائی ساکن. تو یقول کی لام کو آپ نے ساکن کیا، ایک کام ہو گیا. اس یا کو گرایا، یہ دوسرا کام ہو گیا. اب اس کو پڑھیں، کیا بن رہا ہے؟ قول. اور یہ عرب کا قاعدہ ہے کہ اجتماع ساکنین نہیں ہوتا، یعنی 2 ساکن جمع نہیں ہوتے. ایک ساکن ہوگا، 2 ساکن جمع نہیں ہوں گے. یہ اہل عرب اس کو محال سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں. تو اب دونوں میں سے کس کو گرائیں؟ واو کو کہ لام کو؟ دونوں میں سے کمزور جو ہے وہ واو ہے، کیونکہ یہ تو ویسے بیمار حروف ہیں. تو واو گر گیا کیونکہ لام تو حروف اصلی ہے نا. یوں تو دیکھا جائے تو واو بھی اس کے حروف اصلی ہے، لیکن وہ حرف علت ہے جو کہ واو اور یا تو آگے پیچھے گرتے رہتے ہیں. تو جب واو گر گیا تو بچا کیا؟ قل، جو قرآن پاک میں کئی جگہ ہے. قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل انی امرت ان اعبد ربی، وغیرہ وغیرہ. تو قل کا مطلب کہیے، فرمائیے، بولیے. اسی طرح یکون سے ہو گیا کن. کن کا مطلب ہو جا. اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو فرمائے کن ہو جا تو وہ فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون آپ نے سنا ہوگا. تو کانا یہ فعل ماضی ہے، وہ تھا.
یکون وہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا، اور کن ہو جا. توبہ فعل ماضی ہے، اس نے توبہ کی. یتوبو وہ توبہ کرتا ہے، اور یہ ہو گیا تب، توبہ کرو. تب تم توبہ کرو. اس کی جمع کیا آئے گی؟ توبو تم سب توبہ کرو. توبو اللہ تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو. تو بندے جب یہ جملہ کہتے ہیں، سنتے ہیں، تو کہتے ہیں استغفر اللہ. توبو اللہ استغفر اللہ. توبو اللہ استغفر اللہ. تب اگر ایک بندے کو کہنا ہے تو کہیں گے تب اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو. تو جو یہ جملہ سنے وہ کہے استغفر اللہ. تو اور یہ جمع کیا ہے؟ تبو نا، تبو جمع کیا؟ تب کی، تب کے کیا ہوگا؟ توبو. 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 تو وہ والی واو جو ہے نا، یہ والی واو یہ جمع میں لوٹ آتی ہے. اسی طرح کل کی جمع ہے قولو، کن کی جمع ہے کونو، تب کی جمع ہے توبو، ذق کی جمع ہے ذوقو، مت کی جمع ہے موتو، قم کی جگہ ہے قومو. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. ناقص میں کیا ہوگا؟ یسعا سے اسعا. یہاں کون سا قاعدہ لگا ہے یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کس قاعدے سے اس کو یسعا سے اسعا کیا ہے اور یبا سے ایبا کیا ہے. یرا سے را یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ جس طرح وقینہ کی جو قاف ہے قی، اسی طرح یہ را بنا ہے. یدعو سے ادعو بنا ہے، کیونکہ واو جب گر گیا پہلے امر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آخر کو ساکن کرتے ہیں، تو یدعو کی تو واو آلریڈی ساکن ہے. تو جب حرکت کسی بھی حرکت کو ختم کریں گے تو سکون بنے گا. اور جو چیز پہلے ہی ساکن ہو اور اس میں آپ کو کچھ اور مزید کرنا ہے تو اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو گرا دیں. میں ایک دیوار کھڑی ہے آپ کو اس میں سے کچھ کم کرنا ہے تو آپ نے اس کا پلستر اکھاڑ دیا، پلستر بھی اکھڑا ہوا ہے، تو اب اگلا یہی ہے کہ بلاک گرا دیں. تو یدعو اس کے آخر میں حرکت تھی نہیں، تھا ہی سکون، تو لو جی واو ہی گیا، تو یہ ہو گیا واو گیا. اور یہ یا جب مائنس ہوئی تو یا مائنس ہوئی تو اگلا جو حرف آیا دال وہ پڑھا نہیں جا سکتا، تو اس کی جگہ پر حمزہ لگایا تو یہ بن گیا ادعو. اسی طرح یتلو سے اتلو اور یجری سے اجری. تو آپ بیٹھ کے دیکھیں گے نا ان پیجز کو تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اچھا لگے گا. اور ہمیں آپ کو پتا ہے کہ ہم گرامر کی اتنی ڈیپ میں یہ نہیں جاتے کہ یہ بنا کیسے ہے اور کیوں بنا اور کیا قاعدہ لگا، نہ میں نے آپ کو وہ قواعد پڑھا ہے. یہ ایک بات سے بات چلی تو میں نے بتا دیا. اصل یہ ہے کہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے، اس کی پاسٹ فارم یہ ہے، پریزنٹ فارم یہ ہے، اور اس کا فعل امر یہ ہے، تاکہ قرآن پاک میں جب یہ لفظ آئے تو میں سمجھ سکوں کہ یہ پاسٹ نہیں ہے، یہ پریزنٹ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے. جو اس شیپ میں ہوتا ہے وہ فعل امر ہوتا ہے. تو آج کے لیے میرے خیال ہے بہت زیادہ ہو جائے گا، تو ہم صرف ثلاثی مجرد کے یہاں اجوف تک رکھتے ہیں. پہلے امر آج ہم نے پڑھے، یعنی کہاں سے؟ باب نصر ینصر سے شروع ہوئے. تو آپ 10 منٹ بیٹھ کے ان کو دیکھیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے جو میننگز ہیں اس کو ریکال بھی آپ کر لیں گے. نصر ینصر کے 2 پیج، پھر اس کے بعد ضرب یضرب کا پیج، پھر سمع یسمع، اور پھر مثال کہ چونکہ میں نے آپ کو پوری وجہ بتا دی، اور پھر اجوف یہاں تک ہو گیا. اور ناقص کا میں نے آپ کو چھوڑوا دیا کہ ابھی فی الحال ناقص کو نہیں کرتے، بہت زیادہ ہو جائے گا. اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ مزید آگے مضاعف ہے، اس میں بھی تھوڑی سی پیچیدگی ہے. تو ناقص اور مضاعف اور محموز اس کو ہم اگلے لیسن میں لے لیں گے. اور پھر قرآن پاک کی آیات بھی تو ہے نا، تو آئیے چند قرآن پاک کی آیات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فعل امر کا ترجمہ قرآن پاک کی آیات میں جب فعل امر ہو تو ان کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. میں نے ایک بار ایک پیج نکالا تھا کہ قرآن پاک میں جتنے بھی فعل امر ہیں وہ سب کے سب ایک ہی پیج میں شاید 1600 یا 1700 فعل امر تھے. شاید میرے پاس ہو کہیں، لیکن میں ڈھونڈ لوں گا. ابھی فی الحال میں قرآن پاک کی وہ آیات ہی دیکھتا ہوں کہ جس میں ریکارڈنگ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کر دیتے ہیں جب تک ہم وہ پیج نکال رہے ہیں. واعف عنا، واعف عنا درگزر فرما ہم سے،
वगफिर लना, मगफिरत फरमा हमारे लिए, वरहमना, और रहम फरमा हम पर। तो यहाँ जो फ़ेल अमर हुए वो कौन कौन से हुए? एक हुआ इरहम, इरहम रहम फरमा ना हम पर, इरहम रहम फरमा ना हम पर। एक फ़ेल अमर हुआ इगफिर, मगफिरत फरमा लना हमारे लिए। और एक हुआ इअफू या उअफू, उअफू, लेकिन जाहिर है कि ये इस हमजा की हरकत पड़ी नहीं जाती, जब पीछे से कोई हरकत मिल जाए तो वाफू हो गया। क्लियर है बात? इसी तरह अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, वो लोग यक़ूलूना जो कहते हैं रब्बना हमारे परवरदिगार, इन्नना बेशक हम, आमन्ना हम ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना तो मग़फ़िरत फरमा, फ़ग़फ़िर लना तो मग़फ़िरत फरमा हमारे लिए, ज़ुनूबना हमारे गुनाहों की। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना, हमारे रब मग़फ़िरत फरमा हमारे लिए हमारे गुनाहों की, वकफ़िर और मिटा दे, अन्ना हमसे, सय्यआतिना हमारी बुराइयाँ, वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना और मिटा दे हमसे हमारी बुराइयाँ। कफिर, कफिर का मतलब बुराई होता है कफ़िर, बिलाल भाई? कफ़िर का मतलब होता है मिटा दे, कफ़िर भी फ़ेल अमर है, वो कफ़रा है, वो कफ़रा है, एक कफ़रा है उसने कुफर किया, कफ़रा उसने तकफीर की, और कफ़िर का मतलब है मिटा दे। फेले, ये भी फेले अमर है, आखिर का राज साइलेंट है ना, वो सुकून है इस पे। कफ़िर अन्ना सय्यआतिना, और हमसे हमारे गुनाहों को मिटा दे। क़ाल रब्बि इग़फ़िर ली, उसने कहा रब्बी मेरे परवरदिगार, इग़फ़िर मग़फ़िरत फरमा, ली मेरे लिए, वली अख़ी और मेरे भाई के लिए, व अदखिल और दाखिल फरमा, ना हमें, फ़ी रहमतिका तेरी रहमत में। करें इस आयत का तर्जुमा नासिर भाई, कौन सा जी, कौन सी वाली आयत? जिसका आयत का मैंने किया। ये लइल्लम, नहीं सॉरी, वइल्लम तगफिर लना वाकई आज आप बहुत थके हैं। वइल्लम तगफिर लना, नहीं नहीं, लइल्लम से नीचे वाला, क़ाल रब्बि इग़फ़िर ली, काला उसने काला कहा, कहो, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा रब इग़फिर, ए मेरे रब्बी, ए मेरे रब, इग़फिर रहम मग़फ़िरत फरमा, ली मेरी, वाले अखी और मेरे भाई की, वो अदखिलना और हमें दाखिल कर, फी रहमतिका अपनी रहमत में। सुभान अल्लाह। अच्छा हो गया ये कि आपने इसका तर्जुमा कर दिया। इस आयत का तर्जुमा मतलूब भाई करें, रब्बना इग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये तो जी, रब्बना, रब्बना ए हमारे रब, अग़फ़िर ली मेरी मग़फ़िरत फरमा, वली वालिदैया, अगर इसको हमजा को एराब देना है ना तो जेर देंगे, क्योंकि फा के नीचे जेर है ना, इसकी मुनासबत से इवर या मिला के पढ़े या जेर दे। जी, रब्बना अग़फ़िर ली ए हमारे रब, मेरी मग़फ़िरत फरमा, वली वालिदैया और मेरे वालिदैन की, वलिल मुअमिनीना और तमाम मोमिनों की, यौमा यक़ूमुल हिसाब, यौमा हिसाब, हिसाब वाले दिन, हिसाब कायम होने वाले दिन, हिसाब कायम होने जिस वाले दिन हिसाब कायम होगा उस दिन। जी, और मजीद जिन्होंने अब तक तर्जुमा नहीं किया वो करें इस आयत का, वकुर रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, वकुर रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और आप तर्जुमा करें, और तर्जुमा करने के बाद फिर मतलूब भाई आप बताएंगे कि इस आयत में कितने फ़ेल अमर हैं। मैं करूँगा जी। देखो अगर किसी कहीं से आवाज नहीं आती तो फिर आप करना, 5 सेकंड का वेट कर, चलें करें। वकुल और कह दीजिए, रब्बी ए मेरे रब, इग़फिर माफ कर दे, वरहम और रहम फरमा, व अंता और तू, खैरुर राहिमीन रहम करने वालों में से है, बेहतरीन सबसे है, बड़ा। सबसे बढ़कर है। मतलूब भाई इसमें कितने फ़ेल अमर हैं? इसमें दो हैं बिलाल भाई, एक इग़फ़िर नहीं, है और
ارحم دو نہیں ہے. ہاں، ایک تو اغفر ہو گیا اوکے, اور ایک ارحم بھی تو ہے. ارحم ہو گیا. اوکے, ارحم جی. ایک اور بھی کل ہے. بھی ہے, کل کل یس, جی جی کل بھی ہے نا, کل تین ہو گئے. کل. جی صحیح کہہ رہے ہیں. کل بھی فعل امر ہے نا, کہو, یہ بھی فعل امر ہے. اچھا, اس آیت کا ترجمہ کریں. اگر باقی حضرات, کیا میں ان کا نام اگر لیتا ہوں نہیں کر سکے, توفیق بھائی یا ظفر بھائی یا حنیف بھائی, تینوں میں سے جو کر سکیں. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ. میں کروں. کوشش کریں, باقی میں آپ کی ہیلپ کراؤں. میں کوشش کرتا ہوں. ہاں کریں میں کریں, کوشش کرتا ہوں بلال بھائی. ہاں کریں. قال ربی یہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ, یہ والی نا. جی ہاں, جی ہاں, قال جی. وہ بولا اس ربی, نے کہا, ہاں, اس نے کہا ربی میرے رب, انی بے شک میں نے, ظلمت نفسی اپنے نفس پہ ظلم کیا, فاغفر لی معاف فرمائے, لی میرے لیے, فغفر فغفر لی تو مغفرت فرما میرے لیے, تو تو مغفرت کر. مغفرت میرے لیے, آگے, فغفر لہو, یہ بلال بھائی یہ فغفر لہو کا نہیں یہ ہے. فغفر لہو کا یوں نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ فا جو ہے نا یہ الگ ہے. فغفر لی تو مغفرت فرما میرے لیے, فغفر لہو تو اس نے مغفرت کر دی اس کے لیے. غفرہ فعل ماضی ہے نا, غفرہ اس نے مغفرت کی, غفرہ اس نے مغفرت کی, یعنی کس نے مغفرت کی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو غفرہ اس نے مغفرت کی, اور فا کو ملا لیں تو اس نے مغفرت کی, لہو اس کے لیے. اس کے لیے کس کے لیے؟ جس نے یہ بات کری. یعنی اسی آیت میں اس نے دعا بھی مانگی, اور اسی آیت میں اس کی بخشش کا اعلان بھی ہو گیا کہ فغفر لہو, تو اس کی مغفرت کر دی. فعل ماضی ہے نا, پاسٹ ہو گیا یہ کام. ماشاءاللہ, اچھی کوشش کی, اچھا ترجمہ کیا آپ نے. اس طرح کوشش کیا کریں تاکہ جو ہے وہ فہم قرآن, زیادہ قرآن پاک کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں. وغفر للذین تابوا, تو مغفرت فرما ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی, واتبعوا سبیلک, اور جنہوں نے فالو کیا تیرے راستے کو. یہ فعل ماضی ہے, فعل ماضی ہے. واتبعوا, اتبع اس نے اتباع کی, اتبعوا ان سب نے اتباع کی, اتبعوا ان سب نے اتباع کی. تو یہ جو با کا جو زبر ہے نا, یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. اگر ہوتا نا اتبعوا تو ہوتا آپ سب اتباع کیجیے. تو ماضی میں اور فعل امر میں کہیں کہیں جا کے فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اگر اسٹارٹ سے ہی بیس اچھی ہوگی تو کر لیں گے کہ یہ اتبع اس نے اتباع کی, اتبعوا ان سب نے اتباع کی, تو یہ فعل ماضی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاغفر للذین تابوا, تو مغفرت فرما ان کے لیے جنہوں نے توبہ کی, واتبعوا سبیلک, اور جنہوں نے اتباع کی یا جنہوں نے فالو کیا تیرے راستے کو, سبیلک تیرے راستے کو, وقہم عذاب الجحیم. جی مطلوب بھائی کیا ترجمہ ہے وقہم عذاب الجحیم؟ اور بچا, اور ہمیں بچا, کنہیں بچا؟ ہمیں, ہم ہے, ہم, وقہم, جی انہیں بچا, انہیں بچا, انہیں بچا عذاب الجحیم, بڑے عذاب سے, آگ کے عذاب سے. جحیم, جحیم جہنم کا ایک نام ہے, جحیم, انہیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو وقینا کا مطلب ہوگا ہمیں بچا, وقیہم کا مطلب ہوگا انہیں بچا. تو یہ آپ جو چاہ رہے تھے کہ وہ وقیہم وقینا والی آیت آ جائے, وہ تو وہی آ گئی. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. ربنا اے ہمارے پروردگار, اغفر لنا مغفرت فرما ہمارے لیے, ولاخواننا اور ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما. اخوان, اخوان المسلمین والے نہیں, اخوان بس بھائیوں کو کہتے ہیں نا. ولاخواننا اور ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما. کون سے بھائی؟ الذین سبقونا بالایمان, جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان کے ساتھ, یعنی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے,
الہی ان کی مغفرت فرما۔ تو معلوم ہوا کہ جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، کیونکہ خود اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا ہمارے پروردگار، اتمم لنا مکمل کر دے ہمارے لیے، نورنا ہمارا نور، واغفر لنا اور ہماری مغفرت فرما۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمارے لیے نور مکمل کر اور ہماری مغفرت فرما۔ الحمدللہ اب آپ فعل امر کا بیان پڑھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ بہت ساری آیات کا ترجمہ اب آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ 24-25 آپ لیسن پڑھ چکے ہیں جس میں فعل ماضی اور فعل مضارع کا بیان پڑھتے آپ کو بہت سارے الفاظوں کے معنی یاد ہو گئے۔ اب صرف اس میں ایک ہلکی سی چینجنگ کی تو آپ نے ایک فعل امر کا بھی پورا چیپٹر سمجھ لیا، اور جس کی وجہ سے بہت ساری آیات جن کا ترجمہ کل تک آپ نہیں کر سکتے تھے، آج آپ ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے ہمارے پروردگار مغفرت فرما ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے، اور وہ جو میرے گھر میں داخل ہوا ایمان کی حالت میں، ولمن دخل بیتی، اور جو داخل ہوا میرے گھر میں ایمان کی حالت میں۔ اب اس کا سینیریو کیا ہے یہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت۔ چلے تو اب یہ ہم نے پڑھا غفرہ سے، اور کوئی مادہ بتائیے جس کو ہم یہاں پر سرچ کریں اور اس کا فعل امر دیکھیں جلدی۔ اقرا ہم نے پڑھ لیا ہے، اقرا، قرأ، نہیں پڑھا جی۔ قرأ سے بالکل دیکھ لیتے ہیں، قاف، را اور حمزہ۔ پہلے کبھی بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے نا تو اس کے حروف اصلیہ میں ہی ہم ڈھونڈیں گے۔ قرأ، ویسے یہ آ گیا۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو۔ قیامت کے دن جب لوگ حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا ہوگی، اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ۔ اقرأ، پڑھو اپنی کتاب، یعنی اپنا نامہ اعمال۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کہ تیری کتاب ہی کافی ہوگی تیرے نفس کے ساتھ، الیوم آج کے دن، علیک تجھ پر، حسیباً حساب لینے والی۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو۔ کفا، وہ کافی ہوگی، کون کافی ہوگی؟ وہ تھرڈ پرسن سنگولر جو پہلے بھی گزرا ہے، یعنی یہ کتاب ہی کافی ہوگی، بنفسک، تیرے نفس کے ساتھ، الیوم آج کے دن، علیک تجھ پر، حسیباً حساب لینے والی۔ اور لفظ اقرأ، ہاں یہ آ گئے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو اقرأ کی جو جمع ہے وہ ہے اقرأوا، اقرأ تم پڑھو، اقرأوا تم سب پڑھو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو بہرحال جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو وہ کہے گا لو اقرأوا کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اور علم ان لن تحصوه، مطلب کیا ہوگا؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اس کی ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہا جو ہے یہ ان الفاظ میں ہے، نہیں مجھے اس وقت برابر ذہن میں نہیں ہے کہ اس کی جو گرامر سچویشن ہے وہ کیا ہے، پھر کبھی بتا دوں گا۔ اچھا یہاں ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو تم سب قرأت کرو، ما تیسر من القرآن، جو تمہیں آسان لگے قرآن میں سے۔ تیسر آسان لگے، ہاں تیسر، یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی نا، تو یسر کا مطلب آسانی ہے، یاسر کا مطلب آسانی پیدا کرنے والا۔ اور ایک ابھی ہم نے ایک باب ہمارا باقی ہے، باب تفعل یتفعل، تو یہی ہے، جب یسر والا جو لفظ ہے جب یہ باب تفاعل میں جاتا ہے تو ہو جاتا ہے تیسر یتیسر، یہ وہ ہے تیسر۔ تو پڑھو جو تمہیں آسان لگے قرآن میں سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھو اور تیرا رب سب سے زیادہ کرم والا۔ یہ ہو گئے، ٹھیک ہے جناب۔ تو اس طرح اور کوئی لفظ ایک آخری بتا دیں۔ قل ہی نکال لیں، قل آپ سے قل والا کہو، ہاں تو اس کے لیے جانا پڑے گا آپ کو قاف، واو اور لام میں، کیونکہ اس کے حروف اصلیہ ہیں قول، قاف، واو اور لام، یہ تو اتنے سارے ہوں گے کہ
بہت سارے ہوں گے. اولا بھی ہیں بہت سارے فعل ماضی آ گئے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. آپ فرما دیجئے یا کہو فلم تقتلون انبیاء اللہ، کیوں تم نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا ہے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے تھے تو یہودیوں بتاؤ تم نے کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کیا. فالما کا مطلب کیا بتایا آپ نے؟ لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، اور فا کا مطلب ہے تو. لما کا مطلب ہے کیوں، وائے. قل آپ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت. آپ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے اللہ کے نزدیک، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خاص تمہارے لیے، یہ من دون الناس اور کسی کا بھی نہیں ہے. یہودی کہتے تھے نا کہ قیامت تو ہماری ہی ہے، یعنی قیامت کے دن جنت تو ہماری ہی ہے. تو قرآن نے کہا قل آپ ان سے کہیے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت کا گھر واقعی تمہارے لیے ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کو نہیں ملے گا، تمہیں ہی ملے گا، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو. پھر یہاں کیا کر رہے ہو، موت کی تمنا کرو تاکہ جلدی جلدی آخرت میں پہنچو. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قل آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو دشمن ہے جبریل کا، فإنه نزلہ علی قلبک. آگے آیت کا جب پورا مکمل نہیں ہوگا تو ترجمہ نہیں ہو سکے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، قولوا تم سب کہو، انظرنا ہم پر نظر فرمائیے، یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائیے، واسمعوا اور پہلے سے ہی غور سے سن لو. تو راعنا مت کہو. لوگ آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہوتے تو وہ کہتے راعنا راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی یہ بات دوبارہ دہرا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو دوسرے منافقین بیٹھے ہوتے تھے تو وہ راعنا کو تھوڑا غلط طریقے سے پڑھتے تھے اور غلط مطلب لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا اگر حضور کی توجہ چاہیے تو انظرنا کا لفظ کہہ لو، انظرنا ہم پر نظر کیجئے، واسمعوا اور پہلے سے ہی غور سے سن لو نا، تاکہ بار بار بات کو دہرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ ھدی اللہ، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجئے کہ بے شک ہدایت تو وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہی ہدایت ہے. قولوا آمنا باللہ، تم سب کہو آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. تو اس بہت ساری آیت ہے. قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے لیے ہی ہے مشرق و مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ کہو جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ نہ کہو. یسألونک عن الاہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں. قل آپ فرما دیجئے ہیا یعنی یہ چاند، مواقیت للناس والحج، لوگوں کے لیے ایک وقت جاننے کا آلہ ہے، والحج اور حج کے ایام جاننے کا ایک طریقہ ہے. پروردگار عز و جل نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.